آج کی ویڈیو میں پاکستان کے کم عمر ترین ولاگر محمد شراز اور ان کی بہن مسکان کی بات کرنے جا رہی ہوں، جو کامیابیوں پہ کامیابیاں سمیٹتے جا رہے ہیں اور اتنے پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ 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 کہ ان کو دیکھ کے نا دل کرتا ہے ان کو حق کر لیا جائے۔ اور یہ دونوں بچے کیسے کامیابیوں کا سفر کر رہے ہیں، گلگت بلتستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر ARY کی ٹرانسمیشن، شان رمضان تک پہنچ جانا، پھر امریکہ تک گوگل کی جانب سے انوائٹ کیا جانا، ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ اور سب سے اہم بات کہ وسیم بادامی نے بتایا ہے کہ ان کا اپنے گاؤں سے شان رمضان تک کا سفر کیسا رہا، کس طرح سے ان کے باپ اور دادا کو کنونس کیا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو کبھی پہاڑوں سے نکلے ہی نہیں، ہم آپ کے پاس کراچی نہیں آئیں گے، ہمیں رمضان ٹرانسمیشن نہیں کرنی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اور تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ بڑے دن کے بعد کہ آپ چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ تو جناب نیو سنسیشن ہے، چھوٹے سے ننھے سے پیارے سے کیوٹ سے معصوم سے ولاگر جو شرازی ولیج ولاگز کے نام سے اپنا ایک چینل بناتے ہیں۔ 1 مہینے سے کم عرصے میں ان کے ولاگز دنیا بھر میں مقبول ہو جاتے ہیں، لوگ ان کی باتیں سننا چاہتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ڈیلی روٹین میں کیا کرتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں، اور وہ اتنے پیارے انداز میں ولاگز بناتے ہیں کہ آپ یقین جانیے کہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں اس سے کچھ دیر پہلے تک میں شراز کے ولاگز کو دیکھ رہی تھی، جس میں آخری ولاگ تھا کہ وہ کراچی پہنچے اور کراچی ان کو کیسا لگا ہے۔ اور ان کے ساتھ ہوتی ہے ان کی ننھی پیاری سی بہن مسکان، جو مجھے لگتا ہے ایک چھوٹی سی گڑیا ہے جس کو گود میں اٹھا لیا جائے اور بہت سا پیار کیا جائے۔ تو اس وقت 8,66,000 سبسکرائبرز حاصل کر چکے ہیں شراز اپنے اس شرازی ولیج ولاگز میں، اور ان کے ولاگز لاکھوں میں پہنچتے ہیں، اور قوی امکان یہ ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے زیادہ سبسکرائبر لینے والے ولاگر بن جائیں گے بہت جلد، کیونکہ 1 ماہ سے کم کے عرصے میں انہوں نے اتنی ترقی حاصل کر لی۔ پھر شان رمضان ARY کی جو رمضان ٹرانسمیشن ہے، جو کہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے، اس میں پہلے ایک ننھا احمد آیا کرتا تھا، اب یہ 5 سال کا شراز اور اس کی چھوٹی بہن مسکان بھی وہاں موجود ہے۔ اب وسیم بادامی جو کہ اس کے مین ہوسٹ ہیں، انہوں نے انکشاف کیا اور بتایا کہ کس طرح شراز کو اور اس کی بہن کو شان رمضان میں مدعو کیا گیا اور کیسے وہ اس کا حصہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہانی اتنی سادہ نہیں ہے، بڑی مشکل اور تردد کے بعد ان دونوں بچوں کو کراچی بلایا گیا اور شان رمضان میں وہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ کہہ رہے ہیں کہ بڑی لمبی لمبی کنورسیشن ہوا کرتی تھی، ہم ویڈیو کال پہ بات کیا کرتے تھے، کال پہ بات کیا کرتے تھے، شراز کے والد سے بات ہوئی، ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کی گئی، دادا جان سے بات ہوئی، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم پہاڑوں کے رہنے والے ہیں، یہیں پر رہتے ہیں، ہم تو اس سے باہر ہی نہیں نکلے، ہم سیاچن تک گئے ہوں گے یا اسکردو تک گئے ہوں گے، اس کے علاوہ ہم کبھی ان کے علاوہ کسی اور جگہوں گئے ہی نہیں ہیں، تو ہم کراچی نہیں آئیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں لمبی لمبی باتوں کے بعد، گفتگو کے بعد، ان کو کنونس کرنے کے بعد پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ فائنلی شراز اور ان کی بہن مسکان کراچی آئیں گی، اور اس وقت ان کے والد بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، اور کراچی میں بڑی زبردست ٹرانسمیشن کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بڑے کیوٹ قسم کے ولاگز کے ذریعے سے ہمیں محظوظ بھی کروا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ایفرٹ ہے، اور وسیم نے اسی دوران بتایا، جن کا نام بدل کے شراز نے نا وسیم بادا شامی رکھ دیا، وہ اتنا پیارا لگتا ہے ان کے منہ سے کہ لگتا ہے کہ وسیم بادامی کو اپنا نام چینج کر لینا چاہیے، اتنا پیارا نام رکھ دیا اس بچے نے۔ انیلا ویلڈن ہے جو کہ مینج کرتی ہیں سوشل میڈیا اور ویسے بھی بہت سی دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں بڑے بڑے سٹارز اور سیلیبریٹیز کی، احمد کی بھی مینج کر رہی ہیں، فیصل قریشی کی بھی مینج کر رہی ہیں، اقرار الحسن کی بھی مینج کر رہی ہیں، اور اب اس بچے کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے، اور یہ وسیم بادامی نے بھی بتایا ہے۔ تو آپ ولاگ میں بھی دیکھیں نا، ایک جگہ جہاں پر وہ شرازی سفر کر رہا ہے اور کراچی میں ARY کے آفس کی جانب جا رہا ہے، تو وہاں پر آپ کو گاڑی میں بیٹھی ہوئی انیلا نظر آئیں گی، بڑی ہی خوبصورت اور نفیس خاتون ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ تو ہم ٹرانسمیشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے پیارے بچے لگ رہے ہیں اور بڑی زبردست طریقے سے، کیونکہ نیچرل ہے نا، وہ جو بات جیسی ہوتی ہے ویسی کر لیتا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے والد یا باقی لوگ اس وقت جب وہ خود ولاگنگ کر رہا ہوتا ہے ساتھ نہیں ہوتے، ہاں کوئی اور ساتھ ہو تو اس میں وہ کیمرہ ورک کر رہے ہوتے ہیں، وہ فون سے خود ہی ولاگنگ کر رہا ہوتا ہے بڑے عمدہ طریقے سے۔ پھر ایک خبر آئی تھی کہ گوگل کی جانب سے محمد شراز کو یوٹیوب کا کوئی ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے سیمینار ہونے جا رہا ہے، امریکہ میں بلایا گیا ہے۔ یہ پاکستان سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ خبریں وائرل ہوئی تھیں، جس کے بعد میں نے کوشش کی کہ اس کی تصدیق کی جائے۔
मुख्तलिफ ज़राए से इसकी तस्दीक करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक ये चीज़ सही साबित नहीं हो सकी है। मतलब इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं आई। कन्फर्मेशन उसी वक्त आएगी जब गूगल या यूट्यूब की जानिब से कोई ऐसी बात की जाएगी। बहरहाल अगर ऐसा होता भी है तो बड़ी खुशी की बात है कि ये 2 नन्हे प्यारे क्यूट से बच्चे वहाँ पर जाएंगे। और मुस्कान तो बहुत ही प्यारी है, उसको तो उर्दू ज़बान भी ठीक से नहीं आती, और जो इंट्रोडक्शन देता है ना मोहम्मद शराज अपना, वो भी बहुत क्यूट होता है। तो दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। फिर आप ये देखें कि बहुत से लोगों की जानिब से तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है शराज को और नन्ही बहन मुस्कान को। कुछ लोग कह रहे हैं जी मासूम बच्चे हैं, उनकी मासूमियत आप छीन लेंगे। कुछ का ये कहना है कि अब पढ़ाई लिखाई तो साइड पे रह गई, अब ये बच्चे पैसे कमाने की तरफ लग गए हैं। तो देखें अब ज़माना काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। ये बच्चों की मासूमियत ही अच्छी लग रही है, वो व्लॉग्स में हो या ट्रांसमिशन में हो, वो अपने उसी मासूम अंदाज में नज़र आते हैं। और मैं इसमें वसीम को भी बड़ा क्रेडिट दूंगी, वसीम बदाशामी, मेरा मतलब है वसीम बदामी को, कि वो बच्चों को बच्चों के अंदाज में लेकर चलते हैं, उनके साथ वो बच्चा बन जाते हैं। और ये वाहिद रमज़ान ट्रांसमिशन है जिसमें बच्चों को बड़े अच्छे अंदाज में बड़ी खूबसूरत बातें और दीन की बातें भी सिखाई जाती हैं। और जहाँ तक व्लॉगिंग का ताल्लुक है, क्योंकि कभी कभी मैं भी डेली व्लॉग्स बना लेती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप 10-12 मिनट में 15 मिनट में व्लॉग बना लेते हैं। तो अगर वो पढ़ाई के साथ साथ बच्चे ये भी कर रहे हैं और इसमें क्या बुरा है। हम पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन इलाका गिलगित बल्तिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं, और ये भी दिखा रहे हैं कि वहाँ हमारे लोग कैसे हैं, किस तरह सादगी में ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह से बच्चों में टैलेंट है। तो मेरा ख्याल है अगर पैरेलल चलता रहे ये सब कुछ, यानी कि टैलेंट, तालीम और ज़िंदगी के बाकी कामकाज, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। तो हमें गैर ज़रूरी तनकीद नहीं करनी चाहिए। और ज़ाहिर है बच्चों के वालिदैन के लिए बच्चों के वालिदैन के लिए ये भी एक अच्छी भी बात है, और बच्चों के वालिदैन ये समझते हैं कि उनको बच्चों के मुस्तकबिल को कैसे लेकर चलना है। और एक क्लिप जो है मोहम्मद शराज और मुस्कान के वालिद का भी काफ़ी वायरल हुआ था, वो मेरे ख्याल में शान रमज़ान के सेट पर ही थे। तो लोगों ने उनकी भी बड़ी तारीफ़ की कि माशाल्लाह बड़े वजीह और एक अच्छे इंसान हैं। वो ख़ुद भी वहाँ पर बड़े मशहूर हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं, व्लॉगिंग खुद भी करते हैं, तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि बच्चों को कैसे लेकर चलना है। तो बाज़ औक़ात हम लोग कोई भी राय कायम कर लेते हैं, एकदम से तनकीद शुरू कर देते हैं, तो नहीं ऐसे करना चाहिए, सोचना चाहिए। बहुत से ऐसे चाइल्ड स्टार्स हैं जिन्होंने काम के साथ साथ अपने करियर के साथ साथ अपनी तालीम भी मुकम्मल की और आज वो अच्छे मकाम पर भी हैं। तो हमें हर वक्त सिर्फ नेगेटिव नहीं सोचते रहना चाहिए। तो जी मोहम्मद शराज और उनकी छोटी सी प्यारी सी बहन मुस्कान के लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं। उन्हें देख के बहुत अच्छा लगता है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इन दोनों से मिलूं। और उम्मीद है कि जब मैं कराची जाऊंगी तो इनसे मुलाकात का भी कोई सिलसिला बन जाएगा। वसीम से, अनीला से, बाकी लोगों से कह के मिलना ज़रूर चाहूँगी मैं उनसे, क्योंकि इतने प्यारे बच्चे हैं, मिस नहीं करना चाहती उनसे मिलना। अगले व्लॉग में फिर देखें क्या गुफ्तगू होती है, अगली वीडियो में कौन सा टॉपिक आप तक लेके आती हूँ। ये बड़ा मज़ेदार लाइट सा टॉपिक और न्यूज़ मैंने सोचा आज आपसे शेयर कर दूँ। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।